بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں بہت مقدس اور مبارک ہستی کے ذکر کے ساتھ حاضر ہیں۔ میری مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حسب نسب کون نہیں جانتا۔ آپ کا اسم گرامی حسن، آپ کے والد گرامی علی ابن طالب اور آپ کا تعلق ہاشمی خاندان سے ہے۔ مورخین نے آپ کی ولادت کے حوالے سے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے اکثریت کے ساتھ جو واقعہ نظر آتا ہے وہ نصف رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا کی گود میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کے بال اتروائے اور حکم دیا کہ ان بالوں کے ہم وزن چاندی لے کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن تجویز کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبط رسول اور سبط اکبر ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر نبی کریم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا تو کہا ماشاءاللہ کیسی اچھی سواری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ مبارک چومتے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن چومتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دونوں شہزادے شہید کر دیے جائیں گے، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے خوشبودار پھول ہیں اور یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں۔ کتاب الصلاۃ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران سجدہ طویل ہو گیا۔ تمام صحابہ کو یہ معاملہ خلاف معمول لگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز میں کبھی سجدہ طویل نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام جستجو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم کس بات پر غور کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ خلاف معمول آپ نے سجدے کو طویل کر دیا تھا، ہم سمجھے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا آپ پر سجدے کی حالت میں وحی نازل ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھ پر وحی آئی۔ پھر سوال ہوا کہ سجدہ اتنا طویل کیوں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، سواری کر رہا تھا۔ صحابہ نے کہا آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دل نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں حسن کو ہٹاؤں۔ یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئیں جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی تھیں۔ یہ ہجرت کا 60واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید تخت پر بیٹھا۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جس کا نام جعدہ تھا،
یزید نے جادہ کو یہ کہہ کر بہکایا کہ اگر تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر ان کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت یزید کی باتوں میں آ گئی اور بادشاہ کی بیوی بننے کے لالچ میں اس بات پر آمادہ ہو گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نواسۂ رسول ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ ایک بہت تیز اور سخت زہر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹ کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگیں۔ یہ خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے سرہانے بیٹھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ انہی حالات میں آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور پھر وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ 5 ربیع الاول 49 ہجری 47 سال کی عمر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں پردہ فرما گئے۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے قریب ہوئی۔ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم پر میرے ماں باپ قربان، اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جو میں بیان کر رہی تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔